الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب اس آیت میں جو احکام شرعیہ بیان کیے گئے ہیں اور علماء و مفسرین نے جو اس سے احکام مستنبط فرمائے ہیں، ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود تو علم ازلی والا ہے، اس کا علم ابدی ہے، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، کائنات کا کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ جب کسی کو آزماتا ہے اور امتحان میں مبتلا فرماتا ہے تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود اس شے کے احوال کو جاننا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو ازلاً ابداً ہر شے کو جانتا ہے۔ اس کے آزمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا امتحان صرف اس لیے لیتا ہے تاکہ دوسروں پر اس کی خوبی یا خرابی کو واضح کر دے۔ دوسرا مسئلہ یہ مستنبط ہوا کہ تمام انبیاء کرام اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے قطعاً معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے معصوم ہونے پر ساری امت کا اتفاق اور اجماع ہے۔ البتہ بعض اوقات ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں جن میں انبیاء کرام کی طرف وہ امور منسوب ہوتے ہیں جو انبیاء کرام کی شایان شان نہیں ہوتے۔ ان روایات کے بارے میں علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر وہ روایات خبر واحد ہوں تو ان کو رد کر دیا جائے گا، ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، اور اگر وہ روایات متواتر ہوں تو پھر بھی ان روایات میں انبیاء کے شایان شان تعویل کرنا ضروری ہے۔ انبیاء بہر صورت معصوم ہیں، ان کی طرف کمی کی یا ان کی طرف کسی کبھی امر کی نسبت کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرا حکم اس آیت کریمہ کے تناظر میں یہ بیان کیا گیا کہ 10 چیزیں فطرت ہیں، اور یہ فطرت کی چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں، اور ہمارے لیے یہ فطرت کی چیزیں سنت ہیں۔ ان 10 چیزوں کی تفصیل یہ ہے: مونچھیں کٹوانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کٹوانا، ختنہ کروانا، اور زیر ناف بال صاف کرنا، اور بغل کے بال اکھیڑنا، پانی سے استنجا کرنا، اور سر کی مانگ نکالنا۔ ان فطرت کے احکام کی قدر تفصیل مفسرین نے جو اپنی کتب تفسیر میں بیان فرمائی، ان میں سے مسواک کرنے میں تفصیل یہ ہے کہ مسواک کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ پیلو کی ہونی چاہیے یا کسی کڑوے درخت کی ہونی چاہیے۔ پھلدار درخت یا پھولوں والے درخت کی مسواک کرنا مناسب نہیں ہے، اور مسواک کے اندر جو اس کی مقدار ہونی چاہیے وہ 1 بالشت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ناک میں پانی ڈالنے میں تفصیل یہ ہے کہ وضو کے اندر تو ناک میں پانی ڈالنے کی حیثیت سنت ہوتی ہے، البتہ اگر غسل فرض ہو تو پھر ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہوتا ہے۔ مونچھیں کٹوانے میں تفصیل یہ ہے کہ اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اس طرح مونچھیں کٹوائی جائیں کہ ہونٹوں کا کنارہ کھل جائے۔ بالکل ہی مونچھیں منڈوا دینا یہ
منع ہے، مونچھیں کٹوانے کا حکم دیا گیا ہے، مونچھیں پست کرانے کا حکم دیا گیا ہے، اور مونچھوں کے یہ جو کنارے ہوتے ہیں جو ہونٹوں کے باہر ہوتے ہیں انہیں کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور داڑھی بڑھانے کے اندر یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ایک مشت بھر داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، مشت سے زائد داڑھی اگر بری لگتی ہو تو اسے کاٹ دینا بہتر ہوتا ہے، اور مشت سے کم داڑھی رکھنا یہ ناجائز ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مٹھی بھر داڑھی رکھنا یہ شرعاً واجب ہے۔ اسے جو بعض اوقات سنت کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے، ورنہ اس کی شرعی حیثیت وجوب والی ہے۔ ناخن کٹوانے میں کوئی خاص ترتیب شریعت نے بیان نہیں کی اور ہم کسی خاص ترتیب کے پابند نہیں ہیں، البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح ناخن کاٹے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے اور چھنگلیاں پر ختم کرے، پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے، اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس کا ناخن کاٹ لے، اور یہ عمل وہ اگر جمعرات کے دن عصر کے بعد کرے اور اسی ترتیب سے پاؤں کے ناخن بھی کاٹے تو اللہ رب العالمین اسے تنگ دستی سے بھی محفوظ فرمائے گا اور دیگر دنیاوی پریشانیوں سے بھی محفوظ فرمائے گا، اور آنکھ کی بینائی کی تکلیف سے بھی اللہ رب العالمین اسے محفوظ رکھے گا۔ ختنہ کرنا یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی فطرت کے احکام میں سے ہے۔ اس میں بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہو 7ویں دن جب عقیقہ کیا جائے تو ساتھ ہی ختنہ بھی کر دیا جائے، ورنہ کم از کم 7 سال کی عمر میں یا زیادہ سے زیادہ 10 سال کی عمر تک ختنہ ضرور کر دینا چاہیے۔ اور اگر بچہ ختنہ شدہ پیدا ہو تو دوبارہ پھر ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور بعض انبیاء کرام کے بارے میں تو یہ روایات میں بھی موجود ہے کہ وہ مختون پیدا ہوئے، خصوصاً ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پیدائش کے وقت ہی مختون تھے۔ اور امور فطرت میں سے زیر ناف بال صاف کرنا بھی یہ بھی سنت ہے، اور 40 دن سے زیادہ ان بالوں کا صاف نہ کرنا یہ حرام ہے، اور ہر ہفتے ان بالوں کی صفائی کرنا یہ سنت ہوتا ہے۔ سر کے بالوں میں سنت یہ ہے کہ آپ مانگ نکالیں تو سر کے درمیان سے مانگ نکالی جائے۔ بعض لوگ جو سر کے دائیں طرف سے مانگ نکالتے ہیں یا بعض احباب بائیں طرف سے جو مانگ نکالتے ہیں یہ خلاف سنت ہے۔ مانگ نکالنے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ سر کے بالکل درمیان سے مانگ نکالی جائے۔ اور سر کے بالوں میں یہ بھی سنت ہے کہ مرد جو ہے وہ سر کے بال اگر رکھنا چاہے تو وہ کانوں کی لو تک رکھے، یا زیادہ سے زیادہ کندھوں تک وہ بال اپنے بڑھا سکتا ہے، اور اگر بال اپنے کٹوانا چاہے تو کٹوانے کی بھی اجازت ہے، مگر کٹوانے میں یہ خیال رہے کہ برابر سارے بال کٹوائے جائیں۔ یہ جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سائیڈوں سے سر کے بال کٹوا دیے جاتے ہیں اور سر کے بالکل درمیان سے بال بڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے اور اہل اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح بغلوں کے بالوں کے بارے میں سنت یہ ہے کہ انہیں اکھیڑا جائے، اور اگر بغلوں کے بال مونڈ لیے جائیں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ استنجا میں جو قدر تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر قضائے حاجت کے بعد نجاست درہم کی مقدار پھیلی ہوئی نہ ہو تو پھر ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر درہم کی مقدار مخرج سے نجاست زیادہ پھیلی ہوئی ہو تو پھر استنجا کرنا فرض ہوتا ہے۔ اور یہاں جو درہم کی مقدار ہے اس کی علماء نے مقدار یہ بیان فرمائی کہ اگر آپ پیمائش میں درہم کی مقدار لینا چاہیں تو اس کی مقدار آپ ہتھیلی کے اندر جو گڑا ہوتا ہے یہ درہم کی مقدار ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کی وزن میں مقدار لینا چاہیں تو وزن میں 4.5 ماشے ہو تو یہ درہم کی مقدار بنتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمایا کہ کہاں پیمائش میں درہم کی مقدار معتبر ہوتی ہے اور کہاں وزن میں درہم کی مقدار معتبر ہوتی ہے۔ اس میں فرق یہ ہوتا ہے
کہ اگر نجاست پتلی ہو تو اس میں پیمائش کے اعتبار سے درہم کی مقدار لی جائے گی، اور اگر نجاست ٹھوس ہو تو اس میں وزن کے اعتبار سے درہم کی مقدار معتبر ہوگی۔ تو یہ وہ احکام فطرت ہیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ آپ پر یہ احکام واجب تھے، اور ہم جو ملت ابراہیمی ہیں ہم پر یہ احکام سنت ہیں، اور یہ احکام فطرت اسلام کا نشان امتیاز ہیں۔ انہیں ترک کرنا گویا اسلام کے جو شاعر ہیں ان سے غفلت اور لاپرواہی کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمیں ان کی رعایت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے علماء نے چوتھا مسئلہ یہ اخذ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت قیامت تک قائم ہے، اور آپ کی ملت کا اتباع کرنا ہم مسلمانوں پر لازم ہے۔ قرآن مجید نے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا دفعہ اس کا واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے خیر کی دعا مانگی، اسی طرح ہمارے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے خیر مانگنا، بھلائی مانگنا یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور دیگر انبیاء کرام کی بھی سنت ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ دینی امامت کے لیے اگرچہ امام کا معصوم ہونا تو شرط نہیں ہے، لیکن امام کا نیک ہونا، صحیح العقیدہ ہونا اور ظاہراً فاسق نہ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص ظاہراً فاسق ہو تو اس کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ کوئی کافر مسلمانوں کا دینی اعتبار سے پیشوا اور امام نہیں ہو سکتا۔ کسی کافر کی قیادت مسلمانوں کے لیے جائز بھی نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اس کی اتباع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ساتواں مسئلہ اس آیت کی روشنی میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر امامت سے مراد نظام حکومت کا سربراہ اور حکمران ہو تو وہاں بھی امام کا عادل، نیک اور صاحب فضل ہونا یہ شریعت کو مطلوب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کو قدرت ہونی چاہیے کہ وہ عدل و انصاف قائم کر سکے۔ اگر کوئی فاسق حکمران مقرر ہو جائے تو سیاسی اور انتظامی معاملات میں فساد سے بچنے کے لیے اگرچہ اس کی امامت کو برداشت کیا جائے گا، لیکن پھر بھی شرعی اور دینی احکام کے اندر اس کی اس حد تک اطاعت نہیں کی جائے گی کہ شرعی احکام پامال ہوں، یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اس کے حکم کی بجاوری نہیں کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ کرام نے یزید کی بیعت سے بھی انکار کر دیا تھا کہ اس کے احکام کو تسلیم کر لینے میں شریعت مطہرہ کے احکام کی خلاف ورزی لازم آتی تھی۔ تو ان حضرات نے عزیمت پر عمل کیا اور قیامت تک کی امت مسلمہ کے لیے ایک مشعل راہ بن گئے کہ عزیمت یہ ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ اور آٹھواں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ ثواب اور اجر مشقت کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنی کوئی کسی عمل میں مشقت زیادہ برداشت کرتا ہے اتنا ہی اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر مشقت اٹھائی ہے اور آپ کی آزمائش بھی سب سے بڑی ہوئی تھی، اس لیے اگرچہ سارے انبیاء کرام کا ثواب باقی کائنات سے زیادہ ہے، لیکن حضور کو عطا ہونے والا ثواب باقی انبیاء کرام سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اور نوواں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن احکام سے آزمایا گیا ان میں آپ نہ صرف پورے اترے بلکہ ان احکام میں آپ کی اولیت بھی ثابت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان احکام شریعہ کو مد نظر رکھ کر انہیں اپنی زندگی کا نصب العین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔